أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صدائیں درودوں کی آتے رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتے رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی عید الفطر نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی عید الاضحیٰ نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو شب قدر نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو شب برات نہ ہوتی. میرے امام نے یہ حدیث نقل کری ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا. بخاری شریف دوسری جلد کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو لہب جو کہ حضور علیہ السلام کا چچا تھا اور اس کا نام تھا ابو العزا. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ. اس نے جو ہے جا کر ابو لہب کو خبر دی کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب نے خوشی سے اپنی اس لونڈی کو حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، رضائی ماں بنانے کے لیے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا. بعد میں جب ابو لہب مرا تو اس کے گھر والوں میں سے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے پوچھا تمہیں کیا ملا ہم سے جدا ہونے کے بعد؟ ابو لہب نے بولا کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی خیر و بھلائی نہیں پہنچی اور مجھے جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے، سوائے یہ کہ پیر کے روز مجھے میری اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ دیکھیں اس کے حدیث کے تحت محدث ابن جوزی اور شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں یہاں پر میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے کہ ابو لہب تو کافر تھا، اس کو یہ اجر دیا گیا. تو جو مسلمان میلاد کی شب میلاد مناتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو انہیں کتنا اجر دیا جائے گا جو حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں. یہ تو ابو لہب کافر تھا کہ اس کے عذاب میں کمی ہو گئی، تخفیف ہو گئی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا اشارے سے، تو اس کو انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے. تو جو مسلمان اپنے نبی کا دل سے میلاد مناتے ہیں، عقیدت سے میلاد مناتے ہیں، تو انہیں کتنا اجر دیا جائے گا. میں اپنا بیان کا اختتام کروں گا. نعروں کا جواب دیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یا اللہ سعد قادری